زندگی میں نہیں آئے گا تب تک انسان اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، اللہ کا مقبول بندہ نہیں بن سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ اسی لیے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں اپنے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے تو یہ اس وقت محبت مانی جائے گی جب کہ وہ قرآن پاک سے اس کا تعلق بڑا مضبوط ہو، تلاوت کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے، اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے جب اس کا تعلق مضبوط ہوگا قرآن سے تو اس کی دلیل ہوگی کہ وہاں وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور قرآن سے تعلق اس وقت مضبوط ہوگا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اس کا تعلق مضبوط ہو۔ اگر وہ ان سے محبت نہ کرتا ہو تو قرآن سے محبت نہیں ہو سکتی۔ اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اس وقت تسلیم کی جائے گی جبکہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو محبت ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت نہیں ہے تو در حقیقت آپ سے محبت نہیں، صرف نام لینے سے محبت نہیں ہوتی، آپ کے طریقے پر عمل کرنے سے محبت ہوتی۔ تو ایک اور فرمایا کہ سنت سے محبت کی علامت اور دلیل اس وقت ہوگی جب آپ بدعت سے بہت دور بھاگیں گے کہ جو میرے سرکار کا طریقہ نہیں ہے میں اس کو نہیں اپناؤں گا، چاہے بظاہر دنیا میں ہمیں گھاٹا نظر آئے، نقصان نظر آ رہا، لیکن چونکہ وہ بدعت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ طریقہ نہیں ہے، عمل کردہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے اس کو نہیں اپنا رہا۔ تو ایک یہ ہونا چاہیے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جو وعدہ کر لیتے تھے اس کو پورا کرتے تھے۔ اب واقعہ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے وعدہ کیا کہ جاؤ تم فلاں جگہ سے آ جاؤ، میں یہیں کھڑا، اور وہ شخص گیا، بھول گیا، اور 3 دن کے بعد اس راستے سے واپس ہوا تو آپ وہیں کھڑے تھے، صرف نماز وغیرہ پڑھ لیتے تھے اور باقی اپنا وہیں کھڑے تھے کہ کہیں وہ آئے اور مجھے تلاش کرے نہ پائے۔ چنانچہ 3 دن کے بعد جب اس نے دیکھا تب اس کو یاد آیا تو اس نے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، بس اتنا کہا، اور باقی آپ نے کر کے دکھایا، وعدہ وفائی، وعدہ پورا کرنا۔ اسی لیے حقیقت یہ ہے کہ انسان، ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا مومن بہادر ہوتا ہے، ہاں البتہ کبھی بزدلی کا ثبوت اس سے ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مومن بخیل ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، البتہ کبھی اس سے بخل کا ظہور بھی ہو جاتا ہے۔ پھر تیسرا سوال صحابی نے کیا کہ یا رسول اللہ مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہاں آپ نے کچھ نہیں لگایا، معلوم یہ ہوا کہ مومن کی صفت جھوٹ بولنے کی ہے ہی نہیں۔ اور آج ہم ذرا سنت نبی کا ذرا جائزہ لیں اپنی زندگی میں، ہم وہاں پر بھی جھوٹ بولتے ہیں جہاں ہماری مجبوری بھی نہیں ہوتی، ایک فیشن کے تحت جھوٹ بولتے ہیں یا جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے۔ اب ایسے طریقے پر ہم جھوٹ جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر فرما رہے ہیں کہ مومن جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، مومن ہوتے ہوئے۔ اسی لیے معلوم یہ ہوا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو ایک بدبو اس سے نکلتی ہے، اور وہ بدبو رحمت کے فرشتے میلوں دور ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے منہ سے بدبو نکلی۔ اور جب پھر وہ بار بار بولتا ہے تو اب آپ سوچئے کہ وہ کس قدر رحمت کے فرشتوں کو اپنے سے بھگا رہا۔ اس لیے دوسری چیز جو ہمارے جو ہے مطلوب انسان اور کامل انسان بننے کے لیے جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہی ہے، اتباع سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری چیز جو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، اکل حلال، حلال کھانا۔ یہ حلال کمانا، حلال کھانا
حلال چیزوں کو اختیار کرنا یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ اگر ان چیزوں میں سے کسی کو ہم نے کیا کیا، حلال کی پرواہ نہیں کی، حرام غذا، تو چاہے آپ کعبہ میں جا کر ملتزم سے لپٹ کر دعا کریں، کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا کریں، حتیم میں جو ہے رو رو کر دعا کریں، لیکن دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پیٹ میں غذا حرام جائے گی تو وہ لا محالہ کتنا بھی وہ کہے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے رب اشعث اغبر، یعنی بہت سے گرد و غبار والے جو ہے فرسودہ کپڑے والے، یعنی مسافرت بہت دور سے گیا ہے اور جا کر مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ جا کر دعا کر رہا ہے یا رب یا رب، تو آپ نے فرمایا انا یستجاب، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام غذی بالحرام، یعنی حرام سے اس کی غذا پہنچائی گئی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اکل حلال کا مسلمان کو پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ ضروری ہے کف الاذی، جو ہے لوگوں کو اب اپنے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جب وجود سے نہیں پہنچائے گا تو اپنے بات سے کیسے پہنچائے گا، اپنے کام سے کیسے پہنچائے گا، اپنے بات سے، اپنے کردار سے، اپنے اقوال سے ذرا لوگوں کے لیے ضرر رسانی کا سبب نہ بنے۔ کف الاذی، انسان اپنے آپ کو روکے رکھے کہ میں کسی کے لیے اذیت کا باعث نہ بنوں۔ چنانچہ دیکھیے اسی لیے بڑا خوبصورت جملہ دیا ہے اسلام نے، السلام علیکم۔ السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے تمہاری جان، تمہارے مال، تمہاری آبرو کو میں اللہ کی سلامتی میں دے رہا ہوں۔ اور پھر وہ ادھر سے بھی کہہ رہا ہے وعلیکم السلام، یعنی وہ بھی آپ کی جان، مال، آبرو کو اللہ کی جو ہے سلامتی میں، آپ اللہ کی حفظ میں دے رہا ہے۔ اور پھر اس طریقے کا ایک معاہدہ گویا کر رہا ہے سلام کر کے۔ اور پھر اگر کسی کی آبرو پر حملہ کیا اور کسی کا جیب جو ہے کسی کے مال پر حملہ کیا تو لا محالہ یہ منافقت ہوگی، یہ سلام نہیں اس نے کیا۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ مومن کا وتیرہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو اذیت سے بچائے۔ اور پانچویں چیز یہ ہونا چاہیے کہ اجتناب المعاصی، نیکیاں کرنا بہت اہم ہے، لیکن نیکیاں کرنے سے زیادہ اہم گناہوں سے بچنا ہے۔ اس لیے کہ گناہوں سے آپ کا صرف نقصان نہیں ہوتا، چرند پرند کا بھی نقصان ہوتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا نقصان ہوتا ہے۔ نیکیوں سے آپ کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن گناہوں سے ساری دنیا وبال میں آتی ہے ہمارے گناہ کی وجہ سے۔ اس لیے اجتناب المعاصی یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اب وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، آنکھ کے گناہ سے، زبان کے گناہ سے، کان کے گناہ سے، اپنے دل کے گناہ سے، جو ہے اس طریقے سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اور اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ گناہ سے بچانے پر جو ہے اس کی محنت کرے گا تو انشاءاللہ بچے گا۔ اور چھٹی چیز کیا ہے؟ توبہ۔ توبہ جو ہے وہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسے ایک آدمی غسل کر لے اور غسل کرنے کے بعد جب کپڑے تبدیل کر لیتا ہے تو چند گھنٹے، ایک دن کم از کم وہ اپنے کپڑے کو بچاتا ہے، چھینٹوں سے بچتا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے کہ توبہ صبح بھی کرو، شام بھی کرو، ہر وقت کرو، تو یہ تمہارا غسل ہوتا رہے گا۔ اور جب تمہارا غسل ہوگا تو غسل کے بعد انسان محتاط رہتا ہے، نئے گناہ سے بچتا ہے۔ اور اب اگر ہم نے توبہ نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ جب آدمی اپنے کپڑے کو پہن کر کسی مٹی یا جو ہے فرسودہ جگہ پہ چلا گیا اور چھینٹیں آ گئی تو اب وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ 10 چھینٹوں کے بجائے 100 چھینٹیں لگ جائیں، اس لیے کہ کپڑے تو خراب ہو گئے۔ لیکن اگر توبہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل
جو ہے معاصی سے گناہوں سے نفرت اس کو ہوگی وہ بچے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام معصوم ہیں، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہیں، ہر نبی گناہ سے معصوم ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی سے گناہ کا امکان ہے تو گویا پوری شریعت میں وہ شک کر رہا ہے، اس لیے کہ جب گناہ کا امکان ہے تو ہو سکتا ہے کہ جس وقت انہوں نے شریعت بیان کی ہو اس وقت ان سے جو ہے صحیح بات نہ ثابت ہوئی ہو، لیکن اسی لیے نبی کو معصوم رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود پورے ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار اور توبہ کرتے تھے۔ اب آپ سوچئے ہم اور آپ جو ہے کون سا مقام رکھتے ہیں کہ ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں، ہمیں غسل کی ضرورت نہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک بدن کی جو ہے کثافت کو دور کرنے کے لیے جب غسل کی ضرورت ہوتی ہے، صبح و شام آدمی غسل کرتا ہے، وہ زیادہ نظیف ہو جاتا ہے بنسبت اس کے جو ایک ہفتے میں غسل کرتا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ صبح و شام ہر وقت چلتے پھرتے اللہ سے توبہ کریں تو اس توبہ کی برکت سے، اور توبہ نام ہے ندامت کا، توبہ نام ہے شرمندگی کا، اللہ تعالیٰ سے یوں کہیں کہ اے اللہ مجھ سے اب تک جو گناہ ہوا میں اس سے معافی مانگتا ہوں، اب آئندہ گناہوں سے بچوں گا۔ اس طریقے سے انسان اپنے آپ کو توبہ کا عادی بنائے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہماری زندگی میں آ جائے۔ اور 7ویں چیز ہے ادائے حقوق۔ یہ ادائے حقوق کیا ہے کہ انسان ایک معاشرت کا نام ہے، والدین، بھائی بہن، اسی طریقے سے پڑوسی، دوست احباب، برادران وطن، اور بھی اس طریقے سے دیکھا جائے تو ہر ایک کے، حتیٰ کہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں اور ایسی چیزوں کے بھی حقوق ہیں کہ جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ اب ایسی چیزیں ادائے حقوق کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اگر حق کی ادائیگی کا اہتمام اور التزام بندہ کر لے تو بہت سے گناہوں سے اور بہت سی خطاؤں سے وہ بچ جائے گا، اس لیے کہ وہ عموماً ایسا ہوتا ہے بے توجہی سے گناہ ہوتے ہیں، اور جب اللہ کا استحضار جس قدر بڑھے گا اسی قدر حقوق کی ادائیگی ہوگی، اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے اب اس کی عنایتیں، اس کی رحمتیں اپنے اوپر اتارنے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے مالک الملک ہیں، ارحم الراحمین ہیں، لہذا اب ایسے قادر مطلق سے میں مانگوں، سوال کروں، اور جب دستے سوال بندہ عاجز ہو کر جو ہے پھیلائے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کو مرحمت فرمائیں گے۔ دنیا میں بھی سائل کو، وہ شریف انسان سائل کو جو ہے محروم نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کیسے ارحم الراحمین ہوتے ہوئے کیسے سائل کو محروم کریں گے؟ لیکن دوستو آداب ہونے چاہیے، وہ در حقیقت آداب ہو، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ادب یہی ہے کہ اللہ کی طرف ہمتن متوجہ ہو کر اللہ سے سوال کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ سوال ہاتھ کسی کے سامنے پھیلایا جائے اور چہرہ کسی کی طرف ہو، اور اس جو ہے ہاتھ پھیلانے والے جس کی طرف ہاتھ پھیلایا اس کی طرف چہرہ نہ ہو تو اس کو تو غصہ آئے گا۔ آج یہی مسئلہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے تو ہیں لیکن دل ہمارا کہیں اور ہوتا ہے، دل ہمارا کہیں اور ہوتا ہے، دل بھی اور ہماری زبان بھی کبھی چل جاتی ہے، لیکن دوستو اس غفلت کے ساتھ اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔ تو بہرحال میں نے یہ چند مختصر باتیں یہ عرض کی ہے کہ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو اپنا لیا جائے تو انشاءاللہ ایک مسلمان اللہ کا محبوب اور مقبول بندہ بن سکتا ہے۔ اگر ان چیزوں کو، تب یہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، جیسا کہ میں نے آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ محض مسلمان کا لیبل لگ جانا اور مسلمان کے رجسٹر میں نام کا اندراج ہو جانا کافی نہیں ہے، پورے اسلام، اور اسلام نام ہے عمل کا، اسلام نام ہے ماننے کا نہیں ہے۔ آج ہم نے اس پر اکتفا کیا ہے کہ اسلام ہم مان لیتے ہیں،
یہاں مسلمان ایک اچھی قوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والی ہے، بس اس طریقے سے ماننے پر اکتفا کرتے ہیں۔ دوستو عمل سے ہم کوسوں دور ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ اور یہاں جب ہم آئے ہیں، اللہ جیسے اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی اور پھر اس پر شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ایسے ہی اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام میں پورے طور پر داخل ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔